السلام علیکم ناظرین محترم، آج ترکی نے جدید دور کی جنگ میں ایک ایسا باب رقم کیا ہے کہ جس کے لیے ترقی پذیر ممالک یعنی وہ ممالک جو کہ بڑی طاقتوں کے پاس موجود جدید ترین اور خطرناک ترین ہتھیاروں کے ہم پلہ ہتھیار نہ تو خرید سکتے ہیں اور نہ ہی بنا سکتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ ترکی نے مسلم دنیا کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ جس کے لیے عالم اسلام ترکی کا شکر گزار رہے گا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ہتھیار کی منزل سب سے پہلے پاکستان قرار دی گئی ہے، اور اس کی نمائش ترک صدر طیب اردگان کے داماد نے، جو کہ ترکش ڈیفنس کمپنی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہیں، انہوں نے کر دی ہے۔ اس ہتھیار کا نام MIUS ہے۔ بظاہر ایک جنگی جہاز یا ڈرون کی طرح نظر آنے والا یہ ہتھیار نہ تو پائلٹ کے ذریعے اڑنے والا جنگی جہاز ہے اور نہ ہی ڈرون طیارے کی طرح کم رفتار اور نچلی پرواز کرنے والا کوئی طیارہ ہے۔ آپ کو اس ہتھیار کی طاقت، صلاحیت اور اس کی بے پناہ اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آخر یہ ہتھیار امریکہ، روس اور یورپ کے بڑے اور طاقتور ملکوں کے ہتھیاروں کو کیسے ردی بنانے والا ہے، اور کیسے اس ہتھیار نے ان کی اہمیت کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر دے مارا ہے۔ لیکن پہلے آپ دنیا کی بڑی طاقتوں کے پاس موجود چوٹی کے ہتھیاروں کے بارے میں سمجھ لیجئے، تاکہ اس کے بعد آپ کو MIUS کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہو سکے۔ سب سے پہلے امریکہ، جس کے پاس F-22 ریپٹر اور F-35 جنگی لڑاکا طیارے ہیں جو اس نے خود بنائے ہیں، اور یہ 5th جنریشن یعنی 5ویں نسل کے طیارے ہیں جو کہ اس نے اسرائیل کو بھی دے رکھے ہیں۔ اسی طرح 5ویں نسل کی دوڑ میں روس کے پاس Su-57 ہے، یہ بھی 5ویں نسل کا طیارہ ہے یعنی 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے۔ اس کے بعد چین ہے، جس کے پاس J-20 اور J-31 جنگی لڑاکا طیارے ہیں، یہ بھی 5th جنریشن یعنی کہ 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے ہیں، اور چین ان طیاروں کو پاکستان ایئر فورس کو بہت جلد دینے والا ہے۔ جبکہ فرانس کے پاس 5ویں نسل کا تو کوئی طیارہ نہیں ہے، البتہ 4.5 یعنی 4.5 جنریشن کے رافیل جنگی طیارے ہیں۔ پاکستان کے پاس JF-17 بلاک 3 ہے، جو کہ 4.5 نسل کا طیارہ یعنی 4.5 جنریشن لڑاکا طیارہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح Su-30 اور F-16 بلاک 60 یہ سب تقریباً 4.5 نسل میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ S-400 میزائل نظام، اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں رافیل اور S-400 کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روس، امریکہ اور چین نے 5ویں نسل کے جو طیارے بنائے ہیں، باقی دنیا نے ابھی تک نہیں بنائے، اور مزید 10 سال لگ سکتے ہیں، جس میں کچھ گنتی کے ملک ہوں گے جن کے پاس 5ویں نسل کے طیاروں کی پروڈکشن کی سہولت ہوگی، جبکہ باقی دنیا صرف انہیں خریدے گی۔ لہذا ان طیاروں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ریڈار پر تو بالکل نظر نہیں آ سکتے، یعنی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ہیں، اور ان کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ 4th جنریشن یا 4.5 جنریشن کا کوئی بھی طیارہ ان طیاروں کو بڑی مشکل سے اور انتہائی مہارت کے ساتھ اگر چاہے تو مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن آدھی سے زیادہ دنیا کے پاس 4.5 اور 4th جنریشن کے جنگی جہاز ہی ہیں، اور 4th جنریشن یعنی 4تھی نسل سے نیچے کے طیارے تو ان کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح S-400 نظام بھی بہت دور سے ایک وقت میں 80 ٹارگٹس یعنی میزائل، جنگی جہاز، ڈرون یا پھر ہیلی کاپٹر کو ٹریس کر کے اس پر حملہ کر دیتا ہے، جس کا تباہ کرنا بڑی مہارت کا کام ہے۔ لہٰذا اب ترکی نے ان تمام جنگی طیاروں اور S-400 جیسے میزائل سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے MIUS سسٹم بنانے کا ایک اعلان کر دیا ہے، جس کی ٹیکنالوجی ترکی کے پاس آ چکی ہے، جس کا کام آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچ کر جہاں عام جنگی طیارہ یا ڈرون نہیں جا سکتا،
یہ ہتھیار ان بلندیوں میں گشت کرے گا اور ان 5ویں نسل کے طیاروں کا چن چن کر شکار کرے گا، اور اس میں کوئی پائلٹ بھی نہیں ہوگا، یعنی پائلٹ کی ناکامی یا ڈر یا خوف سے ہونے والی غلطی بھی اس سسٹم کو یعنی MIUS سسٹم کو یا اس کی کارکردگی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی، جبکہ ان تمام ملکوں کی 5ویں نسل کے طیاروں میں ٹیکنالوجی تو بھرپور ہوگی، لیکن انہیں استعمال پائلٹ کرے گا جس سے غلطی یا کمی کوتاہی کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اس MIUS سسٹم کی قیمت ان تمام 5ویں نسل کے طیاروں کی قیمت سے تقریباً 20 سے 30 گنا کم ہوگی۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ F-35 کی قیمت $88 ملین کے لگ بھگ ہے، جبکہ MIUS سسٹم کو $2 سے $6 ملین میں بنایا جائے گا۔ دنیا کے یہ مہنگے ترین 5ویں نسل کے جہاز مخصوص تعداد میں ایک آدھ ملک کے پاس ہوتے ہیں، یا پھر جو ملک انہیں بناتا ہے ان کے پاس ہوں گے، لیکن MIUS سسٹم کو درجنوں کے حساب سے ان جہازوں کا شکار کرنے کے لیے آسمان میں بلند کیا جائے گا، اور عالمی میڈیا کے مطابق دنیا کے بڑے ملک پہلے ہی ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی سے سخت تکلیف میں تھے، لیکن اب MIUS ہتھیار کے بعد سے ان پر سختہ طاری ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا اب ان کے مہنگے ترین جہازوں کو کیوں خریدے گی جب ان کا توڑ ان سے بے پناہ سستی قیمت پر دستیاب ہوگا، جسے کہ ایک بحری بیڑے سے بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔